من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کی کیا فضیلت ہے جو کہ سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 87 ہے، یاد رکھیں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے ناراض ہو کر کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی الٹ گئی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید رہنا پڑا تو انہوں نے ترک اولا کو اعتراف کر کے توبہ کی، مجھے قوم کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو اللہ مجھ سے ناراض نہ ہوتے اور مجھے مچھلی کے پیٹ کے حوالے نہ کرتے۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اور تاریکی میں اللہ کو پکارا اور یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اور میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور فرمایا ہم اس طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں نجات پانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے اور ان کے ارد گرد جمع ہو کر کے تبلیغ کا کام کیا، اور اللہ نے ان کی قوم کو توحید کے راستے پہ گامزن کیا۔ تو پیغمبروں کی یہ دعا ہے، جب کبھی بھی آپ پر مشکل آئے، جب کبھی بھی آپ پر کوئی پریشانی آئے، آپ اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا، وہی مشکلات کو سنتا ہے، وہی آپ کا حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی غم کو دور کرنے والا ہے، وہی مصیبتوں کو، وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ مصیبت آنے پر، غم آنے پر، پریشانی آنے پر کس کی جانب رجوع کریں؟ یہ پیغمبروں کی تعلیم ہے، اللہ کی جانب رجوع کریں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے، فرمایا اور کہا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی دعا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے فرمایا پیٹ میں مانگی تھی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہر خطا سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ کے واسطے سے جب کبھی بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی ان جملوں کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر کوئی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس دعا کو عام زبان میں آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے ناموں سے اس آیت کو جلالی آیت، کمالی آیت اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے مجلسیں سجائی جاتی ہیں مشکلات حل کرنے کے لیے۔ تو جب کبھی بھی آپ پہ مشکل آئے، پریشانی آئے، آپ اس کا ورد کریں، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے نکالیں گے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی آزمائش سے اللہ پاک آپ کو نکالیں گے۔ تو جب کبھی پیغمبروں پر بھی کوئی مشکلات آئی ہیں یا پریشانی آئی ہے تو انہوں نے بھی صرف ایک اللہ کو پکارا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، کائنات کا افضل ترین انسان
इनको तो अल्लाह ने सोने चांदी और बर्तनों में खिलाते, संगे मरमर के घरों में ठहराते, रेशमी लिबास होते, नरम गद्दे होते, आगे पीछे सवारियां शाहसवार होते और बुराक की सवारियां होती, खाने सुबह शाम होते। लेकिन हाय, मेरे नबी का घर वो घर है जहां 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। सबसे महबूब बेटी चारों में से फातिमा है। कहा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इससे दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, जिसने इससे सुख दिया उसने मुझे सुख दिया। कि जन्नत की औरतों की सरदार है फातिमा, मेरे बच्चे हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। बीमार पता चला, बेटी बीमार है, बीमार है। हाल पूछने के एक सहाबी इमरान बिन हुसैन साथ हैं। कहा बेटी मैं अंदर आ जाऊं? बेटी ने आवाज दी, कहा कौन है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में चादर कोई नहीं, मैं पर्दा किससे करूं? चादर कोई नहीं, बड़ी चादर कोई नहीं, मैं पर्दा किससे करूं? आपने अपने कंधे से चादर उतार के फेंकी। कहा बेटी इससे पर्दा करो। चादर में लपेटा। आपने हाल पूछा। बच्ची भी साबर, बाप भी साबर। सबर का लफ्ज तो छोटा है इस अहले बैत के लिए, लेकिन बंधन टूट के बाप को देख करके कहा बेटी क्या हाल है? तो सीने पे सर रखती हैं और रोने लगी। कहा या रसूलल्लाह, पहले भूख थी, खाना नहीं था, अब बीमारी है, दुआ कोई नहीं। तो आपने बच्ची को ऐसे ले लिया और उनके सर पर अपनी थोड़ी को रखा। ओहद में पत्थर खा करके आंसू नहीं बहे। ताह में पत्थर खाए लेकिन आंसू नहीं बहे। बेटी के आंसुओं ने झरने शुरू कर दिए, उबलने लगे चश्मे और दाढ़ी से आंसू गिर करके बेटी के बालों पर गिर रहे हैं। और कायनात के अफजल तरीन बेटी और अफजल तरीन बाप एक दूसरे से मिलकर रो रहे हैं। और फिर आपने फरमाया मेरी बेटी सब्र कर, आज तीसरा दिन है तेरे बाप ने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। तुम 5 वक्त खा करके भी ना शुक्र हो। आज तीसरा दिन है, तेरे बाप ने रोटी का एक लुकमा भी नहीं खाया। और मुझे मेरे रब ने कहा था मैं मेरे हबीब चाहो तो अरब के पहाड़ सोना चांदी बना दूं, तेरे आगे नसार कर दूं। मैंने कहा नहीं मेरे रब, मुझे गुर्बत वाली नबूवत चाहिए, बादशाही वाली नबूवत नहीं चाहिए। और फिर फरमाया ए फातिमा मेरी बेटी, तुझे यही इज्जत काफी है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। तुझे यही इज्जत काफी है कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। हाँ, ये सारी सरदारियां पेट पर पत्थर बांध करके मिली। ये सुबह शाम जोड़े बदलने के नहीं मिली। ये पेवंद लगे कपड़े पहन कर इनके मिली हैं। ये अल्लाह को याद करके मिली हैं, अल्लाह की जानब उससे हाजतें मांग के मिली हैं। हाँ हाँ, जन्नत की सरदारियां मिल रही हैं पेट पर पत्थर बांध करके। बच्चों की चीहो पुकार सुन रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की मोहब्बत पर उम्मत के साथ। हमें कहा भूख ना मांगना फराही मांगना, फराही मांगना, भूख ना मांगना फराही मांगना, बीमारी ना मांगना सेहत मांगना।
اور اپنی اولاد کے لیے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے۔ دیکھو کل کوئی مجھے قیامت کے دن تانا نہ دے کہ آپ کے بچوں نے تو موجیں کی، ہمارے بچے تو بھوک سے تڑپتے رہے، سولیوں پہ لٹکتے رہے۔ نہیں، پہلے میرے بیٹے نیزوں پر لٹکائے جائیں گے، پہلے میری بچیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جائیں گے، پہلے میرے معصوم بچے نیزوں پہ لٹکیں گے، پھر میری امت کی باری آئے گی۔ تم پر دکھ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کر لینا، تمہیں اپنے صدمے بھول جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، جب کبھی بھی آپ پر مشکل آئے، جب کبھی بھی آپ پر پریشانی آئے، جب کبھی بھی آپ یہ تعلیم سن لیں کہ آپ فوراً اللہ کی جانب رجوع کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی سے آپ کسی غیر اللہ کے آگے نہ جھکیں۔ پیغمبر بھی اتنی بڑی مشکلات پریشانیوں کے بعد کس سے رابطہ کرتے تھے؟ اللہ سے رابطہ کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی پریشانی آتی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ ذکر کرتے تو اللہ پاک ہر پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے۔ تو آج کا میرا یہ میسج ہے کہ آپ جب کبھی بھی آپ پر پریشانی آئے، آپ ہاتھ میں تسبیح لیں اور اس کا ورد کریں، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکال دیں گے۔